أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے آپ کہ ساری امت کو فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کی رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جن کو منکر حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ طبقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکاری ہے۔ ان حضرات کے مختلف خیال ہیں، مختلف خیال کے یا مختلف فرق ہیں ان لوگوں کے اندر۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب اللہ یعنی قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بنیادی بات، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ حدیث رسول قرآن پاک تک رسائی کا واحد ذریعہ ہے، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے گئے اور آپ نے پورا قصہ بیان فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، جنہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اقرأ پڑھیے، اور میں نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، معروف روایت ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ ایسا ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جو وحی نازل ہوئی وہ پہلی وحی یہ ہے جو قرآن پاک کی 5 آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات حدیث سے ثابت ہو رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اگر حدیث حجت نہ ہو تو ہم قرآن پاک تک ہمارے لیے رسائی کا راستہ نہیں ہے۔ ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ قرآن ہے اور انما الاعمال بالنیات یہ حدیث ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اس لیے حدیث قرآن پاک تک رسائی کا واحد راستہ ہے۔ اس کا انکار در حقیقت ایک بہت بڑے بنیادی وسیلے کا انکار کرنا ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک میں جو اللہ کی منشا ہے اس کو سمجھنے کی واحد اکیلی اتھارٹی حدیث ہے۔ ہم قرآن پاک کی منشا میں اللہ کی منشا کیسے جانیں؟ قرآن پاک میں اللہ کی منشا کو کیسے جانیں؟ اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اس حدیث کی کیا تشریح ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بغیر اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی دلیل صحابہ کرام عربیت کے ماہر ہیں، عربیت کو جاننے والے ہیں، عربی ان کی گھر کی زبان ہے، اس کے باوجود کئی آیات کا معانی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من حوصب عذب، جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن پاک میں آتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کا آسان حساب لیں گے۔ تو وہ تو نجات پانے والے ہیں، ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا،
آپ فرماتے ہیں کہ جس سے حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ انما ہی العرض، یہ جو آسان حساب لینا ہے اس کا مطلب ہے کہ صرف پیشی ہوگی اللہ کے سامنے ہے۔ من نوقش فقد ہلکا، جس سے اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ آیت کا معنی سمجھنا پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر نصارہ یہود اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ہی معاشرہ میں مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، اکٹھے بیٹھنا ہوتا تھا، بات چیت ہوتی تھی۔ یہود نے ایک دن کہا کہ ہم چونکہ اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم جنت میں اس کی وجہ سے داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا۔ فمن یعمل سوءا یجز بہ، من یعمل شرط اور جزا ہے، اور جزا میں شرط میں سوءا نکرہ ہے، شرط اور جزا میں ایک معنی میں بہم شریک ہوتے ہیں، چونکہ یہ کلام بہم مشارک ایک دوسرے میں شریک ہوتا ہے یہ کلام، لہٰذا ہم معنی کریں گے کہ جس نے ادنا سا عمل کیا برا اس کو بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ یہ جب آیت نازل ہوئی صحابہ کرام پر بڑی شوق گزری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ فق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ما لک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کون آدمی ایسا ہے جس سے برا عمل نہ ہوتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں سے اگر کوئی جو برائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کوئی آزمائش بھیجتے ہیں، کوئی تکلیف بھیجتے ہیں، کوئی نعمت لے لیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کا معنی سمجھنا پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد اتھارٹی ہیں قرآن کے معنی کی تشریح کے لیے۔ اگر ہم قرآن کے معنی کو لغت سے سمجھنے کی کوشش کریں، صرف لغت سے، اگرچہ لغوی معنی سمجھا جاتا ہے، لغت سے سمجھا جاتا ہے، جیسے وہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں جن کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے الفاظ کو، اس کے معانی کو لغت سے سمجھیں گے، ہمارے پاس لغت کی کتابیں موجود ہیں، لغت ایک اتھارٹی ہے یقیناً۔ ہم اگر لغت سے سمجھنا چاہیں، اب ذرا سنیے گا بات، صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی کسے کہتے ہیں؟ اہل زبان کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کریں اس کو کہتے ہیں لغوی معنی۔ صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ معنی ہے ہی نہیں اس کا۔ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا۔ صلاۃ کا لغوی معنی ہے لکڑی کو گرم کر کے، بانس کو گرم کر کے تپا کے سیدھا کرنا، لغوی معنی۔ صلاۃ کا لغوی معنی ہے جسم کو حرکت دینا، تو انہوں نے یہ معنی اخذ کیا، میں یقین کریں میں ان کی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں، انہوں نے یہ معنی اخذ کیا کہ صبح صبح جا کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، صبح صبح آپ جم جائیں، ورزش کریں، اپنے جسم کو مضبوط بنائیں، صلاۃ کا معنی پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ صلاۃ کا معنی جسم کو حرکت دینا، تحریک الصلوین۔ سمجھیں آپ قرآن پاک کو لغت سے، یہاں تک پہنچ گئے لغت سے سمجھتے سمجھتے۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ یا یہ عمل، یہ معنی صلاۃ کا لغت میں نہیں ملتا، یہ اصطلاحی معنی۔ اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ کہ شارح کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کی تشریح کی ہے نماز کے ساتھ۔ ایک صاحب مدینہ المنورہ میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وہ جلالی قسم کے بزرگ تھے۔ اس آدمی نے آ کے سوال کیا، حضرت میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، صرف قرآن سے جواب دیجیے۔ یہ چیزیں اس زمانے میں خوارج کے ہاں سے، اور یہ جو خوارج تھے ان کے ہاں سے باتیں شروع ہو گئی تھیں، انکار حدیث، کیونکہ یہ واحد راستہ ہے اسلام سے، اسلام کی پابندیوں سے جان چھڑانے کا واحد راستہ ہے انکار حدیث۔ وہ کہنے لگے آپ مجھے قرآن سے جواب دیجیے گا، حدیث سے نہیں۔ وہ جلالی قسم کے بزرگ تھے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کتنی رکعتیں پڑھی؟ کہنے لگے 2۔ فرمانے لگے قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ فجر کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں؟
پھر فرمایا تو نے کتنے سجدے کیے 2 رکعتوں میں؟ کہنے لگا 4. فرمایا قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ 4 سجدے ہوتے ہیں 2 رکعتوں میں؟ وہ کہنے لگا حضرت مجھے بات سمجھ میں آ گئی، مجھے بات سمجھ میں آ گئی. زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا. یہ جو 52.5 تولہ چاندی یعنی 200 درہم میں زکوٰۃ دینا اور 7.5 تولہ سونا یعنی 40 دینار میں ربع دینار زکوٰۃ دینا، یہ ساری باتیں حدیث میں ہیں. یہ تشریح لغت میں نہیں ملتی. لغت میں کیا تشریح ملتی ہے؟ زکوٰۃ کہتے ہیں پاکی کو. تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے، یقین کریں ان کی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ صبح صبح غسل کریں، شیف بنائیں اور جناب خوشبو لگائیں، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی. صبح صبح نہائیں، شیو کریں اور جو ہے اپنے کپڑے اچھے پہنیں، زکوٰۃ ادا ہو گئی. یہ ہے انکار حدیث کے نتائج. قرآن تک سمجھنے کا یا قرآن تک واحد رسائی ذریعہ نماز ہے. اس کے معانی کیا ہیں، اس کو سمجھنے کی واحد اتھارٹی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا اللہ کی اطاعت بھی کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. اس میں ایک طبقہ اور ہے، انکار حدیث کرنے والے ایک طبقہ اور ہے. میں نام کسی کا نہیں لے رہا، سوشل میڈیا میں سب لوگ موجود ہیں وہ جن کو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں مسلسل. میں صرف جو ہے چیزوں کو واضح کرنا چاہوں گا، باقی کون کیا کہہ رہا ہے یہ اب آپ خود دیکھیں گے. ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے حدیث اور سنت میں فرق ہے. حدیث اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے. کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، سنت پر عمل نہیں کرتے. حدیث کہتے ہیں کہ بات کو، سنت کہتے ہیں طریقہ کو. یہ تو لوگوں کا فرق کیا ہوا فرق ہے، وگرنہ محدثین کی تشریح میں حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو یعنی آپ کے ارشاد کو، حدیث کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو یعنی آپ کے عمل کو، اور حدیث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو. تقریر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اردو والی تقریر نہیں، تقریر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا، آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، وہ بھی حدیث ہے. آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا. یہ تو ایک دھوکہ دینے کی بات ہے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہوتا ہے. ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں جو آپ نے ارشاد فرمایا ہو، جو آپ کا طریقہ ہے وہ ثقافت عربیہ ہے، عربی ثقافت ہے اور وہ عربک کلچر ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں. آپ کا کھانا ایک عربک کلچر کی وجہ سے تھا، آپ کا لباس ایک عربک کلچر کی وجہ سے تھا، آپ کی باتیں آپ کے عمل سارے ایک عربک کلچر کی وجہ سے تھے. وہ ثقافت عربیہ ہے، یہ ثقافت آسیہ ہے، یہ ثقافت عربیہ ہے، یعنی یورپین ثقافت ہے، یہ ایشین ثقافت ہے. یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے. ہم ان کے ارشاد پر عمل کریں گے، ان کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے. ایک یہ طبقہ بھی ہے. اللہ رب العزت نے ان کے ارشاد پر عمل کرنے کا حکم دیا. ارشاد پر عمل کرنے کو اطاعت کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور طریقے پر عمل کرنے کو اتباع کہتے ہیں، اور اس اتباع کا حکم بھی قرآن پاک میں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، جو میرا طریقہ ہے وہ اختیار کرو. یحببکم اللہ، تم کیا اللہ سے محبت کرو گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اتباع کا بھی حکم ہے، اطاعت کا بھی حکم ہے. اچھا پھر اگلی بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں سنت مؤکدہ ہیں، کچھ چیزیں سنت نفل ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں، یا آپ کی اطاعت میں یہ چیزیں ملتی ہیں. فرض، واجب، سنت مؤکدہ اور سنت. سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور نہ کرنے پر وعید سنائی ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، جو آدمی کھانا کھائے اس کو چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے. فإن الشیطان یأکل بشمالہ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. لہٰذا بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا گناہ ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے. یہاں تک آپ نے فرمایا فلیأخذ بیمینہ فلیعطی بیمینہ، دائیں ہاتھ سے لیا کرو، دائیں ہاتھ سے دیا کرو. یہاں تک حکم ہے. کچھ چیزیں مستحب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہبند باندھا ہے، سراویل شلوار کو پسند فرمایا ہے،
اور آپ کے ترکہ اور آپ کی وراثت میں موجود تھی سراویل، جس کو شلوار ہم کہتے ہیں، سراویل موجود تھی آپ کے ترکہ میں، لیکن آپ نے اس کو پسند فرمایا، اس کو استر فرمایا کہ شلوار زیادہ سطر والی چیز ہے، لیکن پسند تہبند کو فرمایا اور ہمیشہ تہبند پہنا۔ اگر کوئی آدمی تہبند نہیں پہنتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، ہمیشہ کا عمل ہے لیکن مستحب ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا انکار کر دینا اور یہ کہنا کہ حدیث حجت نہیں ہے بہت بڑا خطرہ ہے، اور ایک اللہ اکبر، ایک گمراہی کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ وگرنہ اس قرآن پاک کی آیت کی تشریح ہر آدمی اپنی مرضی سے کرے گا۔ میں تاریخ میں خود پڑھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے دیانند سرسوتی نے کہا تھا، جو پنڈت تھا مشہور، شدی تحریک کا بھی بانی، اس شخص نے خود کہا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرے میں، آپ حدیث کو ایک طرف کر دیں، میں بتوں کی عبادت قرآن سے ثابت کر دوں گا، حدیث کو ایک طرف کریں، حدیث کی تشریح کو ایک طرف کریں۔ ہم ایک دفعہ، مجھے نام بھولنے لگے، غالباً ہم سان فرانسسکو میں تھے، ایک صحابہ کہنے لگے میرے والد صاحب ہندو ہیں، وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ خود بھی نو مسلم تھے، ان کی اہلیہ کولمبین تھی، وہ بھی نو مسلمہ تھی، تو کہنے لگے کہ آپ نا میرے والد صاحب سے ملنے انڈیا سے آئے ہوئے ہیں۔ امیر صاحب نے کہا مولانا صاحب تشریف لے جائیں مشکل کام میرے ذمہ ہوتا۔ میں چلا گیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، جب کوئی بات کرنے لگوں تو وہ کہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لینا آپ نے، حدیث کی بات نہیں کرنی آپ نے، حدیث نہیں، آپ نے قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات نہ کریں۔ جناب حدیث کو ذرا ایک طرف کر دیں تو پھر قرآن کے الفاظ کے معنی کی تشریح انسان اپنی مرضی سے کرے گا۔ دیانت سرسوتی نے ایسے نہیں کہا تھا کہ حدیث کو ایک طرف رکھ دیں، مجھ سے مناظرہ کریں، میں بت پرستی کو قرآن سے ثابت کر دوں گا، یہ اس کا دعویٰ ہے، بہت مشہور پنڈت ہے وہ۔ تو بہرحال اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روح گردانی کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، ان پر اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنا بوجھ ان کو دیا گیا، یعنی ان کے ذمے ہے پہنچانا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہاری اوپر اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنا تمہاری اوپر بوجھ رکھا گیا، یعنی تمہاری ذمہ داری ہے عمل کرنا۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اطاعت رسول کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے صرف واضح طور پر پہنچانا ہے۔ یہاں آخری بات یاد رکھیے گا، ہمارے کچھ لوگ ماتحت ہوتے ہیں گھر میں، کچھ لوگ ہمارے ایسی جگہ پر ہم ہوتے ہیں کہ جہاں ہمارا حکم چلتا ہے، وہاں کسی کو نماز کے لیے آمادہ کرنا، دین پر آمادہ کرنا، خیانت کو روکنا، برائی سے روکنا میری ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں ایک ادارے کا سی ای او ہوں، کرپشن ہو رہی ہے، میں قوت سے روکوں گا، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں قوت سے روکوں گا، خیانت نہیں ہونے دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن جس جگہ طاقت حاصل نہیں ہے وہاں طاقت سے مجبور کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، نہ آپ کو اجازت ہے۔ بالغ اولاد پر طاقت کا استعمال شرعاً ثابت نہیں ہے۔ اولاد بالغ ہو گئی ہے، اس کو ڈانٹ کر مار کر نماز پڑھانا جناب شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ ہم ذمہ دار ہی نہیں ہیں، بالغ اولاد کو مار کے ڈانٹ کے نماز پڑھانے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم اتنی ذمہ دار ہیں پہنچانا۔ یہ بلوغت سے پہلے جب 10 سال کا تھا وہاں ہمیں حکم تھا فضربوہم، ان کی پٹائی کرو، جب 10 سال کے تھے۔ اور وہ پٹائی کی بھی حدود ہیں، خون نہیں نکال سکتے، ہڈی نہیں توڑ سکتے، چہرے پہ نہیں مار سکتے، غصے میں نہیں مار سکتے، غصے میں بھی نہیں مار سکتے۔ غصے میں جب انسان مارتا ہے نا اس کے اعصاب میں تناؤ ہوتا ہے، ایک تھپڑ مارتا دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دانت کیسے ٹوٹ گئے ایک تھپڑ سے؟ اعصاب میں تناؤ ہوتا ہے، غصے میں بھی نہیں مار سکتے، اس کی حدود ہیں۔ بالغ اولاد کو نہیں مار سکتے، ان کو نماز پڑھانے کے لیے صرف ترغیب ہے، مارنا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو فجر کی نماز نہ اٹھانے پر، ایک صاحب نے فجر کی نماز پر نہ اٹھنے پر اپنے بچے کو اٹھایا تو اس نے بدتمیزی کی،
مولانا نے ہمیں بات سنائی، مولانا یوسف خان صاحب نے دامت برکاتہ عالیہ نے، تو فرمانے لگے میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کیسے بدتمیزی کر سکتا اپنے والد سے؟ انہوں نے کہا جی کی ہے۔ کیسے کی ہے؟ کہنے لگے میں نے اس کو نہ اٹھنے پر اس کو ایک زور سے تھپڑ مارا ہے۔ فرمایا آپ نے 9 سال تاخیر سے تھپڑ مارا ہے، 19 سال کے لڑکے کو تو نہیں مارا جاتا، ایک بالغ لڑکے پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، جو بیٹا ہے نہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہوگی، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم کتنے کے ذمہ دار ہیں؟ ہم پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، وہ عمل کرے نہ کرے اس کا الگ معاملہ ہے، ہمارے ذمے پہنچانا ہے، عمل کروانا۔ اس سے اگر تھوڑا سا ہم پیچھے ہٹ جائیں تو انشاءاللہ خیر پہ ہم آ جائیں گے۔ ہمارے ہاں مسجد میں افطاری ہوتی ہے، القدس مسجد میں باہر، وہیں بزرگ افطاری کرواتے ہیں۔ اب جتنے افطاری کرنے والے ہیں افطاری کر کے بس فوراً نکل جاتے ہیں، نماز مغرب نہیں پڑھتے، مغرب کی نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے مولانا میں ایسے کر کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کوئی جا کر دکھائے، میں نے کہا بھائی کہنا گتھم گتھا ہو گیا ہے، لوگ لڑائی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، جائیں گے ہم، آپ کون ہیں روکنے والے؟ ساتھ سیکورٹی گارڈ بھی لگا دی، کسی کو نہیں جانے کی اجازت بغیر نماز کے۔ جناب یہ طاقت میرے لیے نہیں ہے، میرے ذمے ابلاغ ہے، پہنچانا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ وہاں انکار نہ کر دیتا نہیں پڑھتے ہم نماز، تو اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ کیسے طاقت سے روک رہے ہیں ان کو؟ میرے ذمے فإنما علیہ ما حمل، ان پر اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنا بوجھ ان کو دیا گیا ہے پہنچانا، تمہارے پر اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنا بوجھ تمہیں دیا گیا عمل کرنا، رسول پر صرف پہنچانا ہے۔ تو یہ ایک تبلیغ کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔